اللہ کی صد تکریم شیخ طریقت مخدوم گرامی حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گل گلزار قادریت گلشن زاہدیت کے مہکتے ہوئے پھول اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید محمد ظہیر الدین باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہ القدسیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ ارد العزیز حضور سیدی سرکار مشتاق باپو دامت برکاتہم العالیہ، فاضل گرامی حضرت مولانا غلام یاسین صاحب ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، عزیزم حضرت مولانا محمد سرفراز صاحب اشرفی و دیگر معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی احترام، گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بڑے ہی انوکھے انداز میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج دار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے بڑھ کر حسنین کریمین کی شان بیان کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ ایک جگہ پر یوں عرض کرتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اور نتیجتاً عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن امام حسن مجتبی، ماشاءاللہ۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ جشن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے جو بھی باتیں میرے ذہن میں آئے گی میں انشاءاللہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سیرت پاک کے وہ انمول گوشے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے حق کہنے، ہم سب کو حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن عظیم میں متعدد جگہ پر اللہ رب العزت نے فضائل اہل بیت اطہار بیان فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر جو علامات اور نشانیات ہیں اس پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور رسول اللہ کیا چاہتے ہیں۔ قرآن عظیم میں واضح لفظوں میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ
اور کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکان، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو فرمایا انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لائیں اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ آیت کریمہ نے ہمیں اور آپ کو محبت خداوندی اور محبت رسول کا ایک بہترین نسخہ عطا فرمایا، اور اس کے مد مقابل جن چیزوں کا بیان کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ایک طرف محبت ہوں اور ایک طرف ہمارے باپ دادا، ہمارے مال، ہمارے بیٹے، ہمارے مکانات، جائیداد، یہ دنیا کی ساری ثروتیں ہوں، تو ہمیں قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ قرآن عظیم کا وہ فیصلہ ہے کہ اگر بندہ اس چیز کو باور نہیں کراتا اپنے آپ پر اور وہ خود اپنے آپ پر یہ چیزیں لاگو نہیں کرتا، تو پھر اللہ نے بے روک ٹوک فرمایا کہ پھر تمہیں انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ پھر اپنا عذاب لائے گا۔ اسی طرح سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کا ذکر ہے۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں طلب کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اسی طرح ان کی پاکیزگی کا بیان کیا، رسول اللہ نے وقتاً فوقتاً اللہ کی شان بیان کی، اپنی شان بیان کی، اور ساتھ ساتھ میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کے فضائل بیان فرمائے۔ اس لیے ہمارے پاس ایک ضابطہ یہ مل گیا کہ مومن بننے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ کی اہل بیت اور صحابہ سے ٹوٹ کر محبت کریں۔ اگر یہ محبتیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور دوسری محبتیں اگر ہم پر غالب ہیں تو ہمیں اپنے مومن ہونے کو ٹنٹولنا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے درمیان سے ہمارا ایمان رخصت تو نہیں ہو گیا۔ اس معاملے میں ہمیں احتساب کرنا چاہیے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے جن نفوس قدسیہ سے مطالبہ کیا، اب ظاہر سی بات ہے قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کا دور ہے، اور رسول اللہ نے انہیں یہ باتیں ارشاد فرمائی، اور صحابہ نے جب یہ سنی تو پھر وہ اتنے محبت کرنے لگے کہ دنیا آج بھی ان کی محبتوں کی مثال پیش کرتی ہے۔ ان میں سے میں چند مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرت سیدہ کائنات مولا کائنات حضرت امامین حسنین کریمین کی زندگی کا کوئی بھی باب اٹھا کر دیکھیں، اگر ان چار نفوس قدسیہ سے اگر کسی نے ٹوٹ کر محبت کی ہے تو آج بھی صف اول میں کوئی نظر آتا ہے تو وہ رسول اللہ کا یار غار ہے جسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آج بھی اگر صف اول میں اہل بیت کا سب سے بڑا عاشق کوئی نظر آتا ہے تو وہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب نظر آتے ہیں۔ اگر آج بھی تاریخ کے اوراق میں سیدہ کائنات مولا کائنات اور حسنین کریمین سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا صحابہ کی صف میں اگر صف اول میں کوئی نظر آتے ہیں تو وہ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان نظر آتے ہیں، اور انہوں نے اس شان سے محبت کی۔ میں ان کی چند محبتوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک بار ایک نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے، اور جیسے باہر نکلے تو دیکھا کہ چند بچوں کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے ساتھ اپنے کندھوں پر بٹھایا اور بٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم اے حسن تو میرے آقا محمد الرسول اللہ کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں۔ یہ جملہ کہا اور ساتھ میں مولا کائنات تھے، اور جب صدیق اکبر نے ان کی طرف دیکھا نا تو مولا کائنات مسکرا رہے تھے۔ یعنی یہ محبتوں کا ثبوت ہے۔ ایک دوسری روایت یوں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے
ایک مرتبہ راستے چلتے ہوئے حسنین کریمین میں سے کسی کو اٹھایا، کندھے پر لیا اور بچھا دیا، اور جب چلنے لگے تو لوگوں نے پوچھا ابو بکر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، وہی کر رہا ہوں جو مصطفیٰ کو کرتے دیکھا۔ یعنی یہ محبتوں کا ثبوت پیش کیا انہوں نے۔ دوسری مثال سنیں، سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ مسجد نبی کے ممبر پر جلوہ بار ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، شہزادہ مولائے کائنات جگر پرائے فاطمہ الزہرا مصطفیٰ جان رحمت کا وہ عظیم الشان شہزادہ جسے دنیا سید الشہداء امام حسین کا نام دیتی ہیں، وہ تشریف لائے اور ان کا بھی بچپنا ہے، اور جیسے وہ تشریف لائے تو ممبر پر چڑھ گئے، اور ممبر پر چڑھ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کہا میرے باپ کے ممبر سے اتریے، اپنے باپ کے ممبر پر جائیے۔ یہ جملہ کہا شہزادے نے، اور ممبر پر کون بیٹھے ہیں؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب ہیں۔ ان سے کہا میرے باپ کے ممبر سے اٹھیے، اپنے باپ کے ممبر پر جائیے۔ جیسے سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم نے یہ سنا تو فرمایا شہزادے میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، یہ جو ممبر ہے یہ آپ کے باپ کا ہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے پاس امام حسین کو بٹھا لیا۔ اب میں آپ کو ایک مثال سمجھا رہا ہوں، صرف ابھی تو ہم صدیوں کے بعد ہیں، اگر کوئی شہزادہ کھڑا ہو جائے یعنی سید زادہ کھڑا ہو جائے اور وہ صرف بڑے مجمع میں صرف مجھ سے ہی کہہ دیں اے برکاتی ہٹ، یہ تقریر کرنے کی جگہ تیرے باپ احمد کی نہیں ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی کرسی، ہٹ جائے یہاں سے۔ یعنی اب صدیوں کے بعد اگر شہزادہ کوئی کلام کر لیں تو آج امام صاحب کی مطلب کھوپری جو ہے نا وہ اسکرو ڈھیلے ہو جائیں گے، ہوتا ہے نا، فطری تقاضا ہے۔ یعنی اگر بھرے مجمع میں یہ کہہ دیا جائے تو آدمی کی فطرت ہے کہ اس سے غصہ آتا ہے، لیکن اگر دل کی گہرائیوں سے اگر کسی نے محبت کی ہے شہزادوں سے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عمر بن خطاب ہے کہ انہوں نے حضرت امام حسین پر کوئی غصہ نہ کیا بلکہ برجستہ کہا شہزادے یہ میرے باپ کا ممبر نہیں، یہ آپ کے باپ کا ہی ممبر ہے۔ یعنی یہ رسوخ تھا ان کے پاس۔ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر خطبہ دے رہے ہیں اور شہزادے میں سے کوئی آ گئے اور فرمایا ابو بکر ہٹ، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ فوراً صدیق اکبر نیچے آئے، شہزادے کو لیا، ممبر پر گئے، اپنے زانوں پر بٹھا کر کہا شہزادے تو نے سچ کہا، میرے باپ ابو قحافہ کا کوئی ممبر نہیں، یہ ممبر تمہارے نانا ہی کا ممبر ہے۔ یعنی یہ محبتوں کا ثبوت انہوں نے پیش کیا، اور کائنات آج بھی ابو بکر کا خطبہ اس لیے پڑھ رہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے بھی محبت کی اور رسول اللہ کی اہل بیت سے بھی محبت کی۔ یہ ہمارے لیے درس عمل ہے، ہمیں شہزادوں سے ٹوٹ کر محبت کرنا چاہیے۔ تیسری مثال میں پیش کر رہا ہوں، کائنات میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، یہی فاروق اعظم کے خاندان کے عظیم فرد گزرے ہیں جسے دنیا امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام دیتی ہے۔ یہ کائنات کا وہ مجدد اعظم ہے کہ جس کو اللہ نے پہلی صدی کا مجدد بنایا، اور یہ فاروق اعظم کے خاندان میں سے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمر بن عبدالعزیز جیسا وقت کا عادل، وقت کا شہنشاہ اور بادشاہ، لیکن شہزادوں سے کتنا پیار ہے۔ سنیں، حضرت سیدنا امام حسن پاک کے ایک شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک بار تشریف لائے، اور اس وقت آپ کی بالکل چھوٹی عمر ہے، یعنی 9 عمر ہے، بالکل جوان ہے۔ جیسے وہ تشریف لائے تو ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کسی نے لکھا ہے کہ جب امام حسن پاک کے پوتے تشریف لائے تو ان کی زلفیں بڑی سنہری نظر آتی، یعنی زلفیں نظر آئی، اور جیسے ہی تشریف لائے تو فوری طور پر شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور بلند مقام پر بٹھایا، اور انہوں نے جو باتیں کی، عرض کی، فرمائی، آپ نے ساری حاجتیں ان کی پوری فرمائی، اور پھر ان کے جسم اقدس کو جو ہے وہ دبانے لگے، یعنی اپنی بھاشا میں یوں کہیں کہ خدمت کرنے لگے۔ جب انہوں نے خدمت کرنا شروع کیا تو خدمت کرتے کرتے انہوں نے جو ہے ایک چٹکلا لیا، یعنی چپٹی بھری۔ اب جیسے وہ انہوں نے زور سے مطلب چٹکی بھری تو لوگوں نے دیکھا بھی کہ عمر بن عبدالعزیز ان کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے چٹکی لے رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا شہزادہ رسول یہ جو تکلیف ابھی آپ کو چٹکی میں ہوئی نا، کہا ہاں
کہا یہ عمر بن عبدالعزیز کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ تک یاد رکھنا، جب یہ چٹکی یاد آ جائے نا تو رسول اللہ سے میری شفاعت کروا دینا۔ یعنی یہ نشانی بتائی، کہا یہ چٹکلی جو میں نے لیے نا وہ اس لیے لیے تاکہ تمہیں یاد آ جائیں کہ جب اس کے بارے میں سوال جواب ہو تو کم از کم یہ یادگار کے لیے میں نے یہ تکلیف دی آپ کو، اس کو یاد رکھ لیں۔ اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب یہ یاد آ جائے تو رسول اللہ سے میری شفاعت کروا دینا۔ یعنی یہ محبت رسول کا ثبوت پیش کیا۔ اب جب یہ کام انہوں نے کر لیا، اس کے بعد جب حضرت عبداللہ روانہ ہونے لگے، یعنی حضرت امام حسن کے پوتے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا، یعنی پوچھا، کہا حضرت، کہا کیا؟ کہا آپ تو عادل ہیں امیر المؤمنین ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا شہزادے کے ساتھ آپ نے جو رویہ کیا وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیا کیا؟ کہا پہلے تو وہ آئے تو آپ نے ان کو بلند مقام پر بٹھایا، یعنی اونچی جگہ پر بٹھایا۔ کہا ہاں۔ کہا پھر آپ نے ان کی حد درجہ تعظیم کی، تکریم کی۔ کہا ہاں۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، دل کے کانوں سے اس جملے کو سن لیں، وقت کا پہلا مجدد جملہ کہہ رہا ہے۔ ہر فرد اس جملے کو اپنی زندگی میں بھی رکھے، اپنی اولادوں تک بھی پہنچائیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، دل کے کانوں سے سنو، جو بھی شہزادوں سے محبت کرتا ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لے، اس لیے کہ کائنات تو کائنات ہیں، بروز قیامت بھی اگر اللہ کی بارگاہ تک اگر کسی کی رسائی ہے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی ایک جگہ پر فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ تک اگر کسی کی رسائی ہے تو یا تو رسول اللہ کی رسائی ہے یا رسول اللہ کے خاندان کی رسائی ہے۔ اب سنیے عمر بن عبدالعزیز کا جملہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے سنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے ان کی زبان سے یہ سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی زبان اقدس سے انہوں نے سنا ہے اور آپ نے فرمایا ہے، یعنی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میری لخت جگر ہے، ان کی خوشی یہ میری مجھ محمد کی خوشی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی جنہوں نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آج میں نے جو امام حسن کے پوتے کے ساتھ جو معاملہ پیش کیا، کہا ہاں، کہا اگر سیدہ کائنات بقید حیات بظاہری طور پر ہوتی اور میرا یہ حسن سلوک دیکھ لیتی تو ضرور ان کے دل پر ٹھنڈک محسوس ہوتی، یعنی وہ راضی ہو جاتی، وہ خوش ہو جاتی۔ تو لوگوں نے پوچھا، کہا جب آپ نے ان کو خوشی کرنا تھا یعنی سیدہ کائنات کو تو تعظیم تو سمجھ میں آتی ہے، یہ تکلیف کیوں دی؟ یعنی ان کے زور سے ان کے حصے کو کیوں دبایا؟ اس وقت بھی عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، کہا سنو، میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ کا ہر بیٹا شفاعت کرے گا، رسول اللہ کا ہر بیٹا شفاعت کرے گا، یعنی فرمایا بنو ہاشم کا ہر فرد شفاعت کرے گا، اور مجھے توقع ہے کہ ان کی تعظیم کے ساتھ میں نے یادگاری کے لیے جو چٹکی لی ہے یہ تعظیم بھی یاد رکھیں گے، یہ تعظیم بھی یاد رکھیں گے، تقریب بھی یاد رکھیں گے، اور جب تکلیف کا احساس یاد آئے گا نا تو وہ تکلیف بھول جائیں گے، تعظیم ہی یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ بڑے کریم کے بیٹے لوگ ہیں۔ تو یہ بات کہہ کر انہوں نے کہا کہ میری تمنا صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو میں نے حسن سلوک کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ سیدہ کائنات راضی ہو جائے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی شہزادے کے ساتھ اچھا سلوک کریں دل میں یہ نیت فوراً لے لیں کہ میں جو کام یہ شہزادے کے ساتھ کر رہا ہوں نا تو سیدہ راضی ہو جائیں۔ اور سیدہ کائنات کی یہ شان ہے کہ صحابہ اور صحابیات میں یہ طرز عمل تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا اور حضور اگر نہ مانتے تو رسول اللہ کو منوانے کے لیے سیدہ کائنات کو پیش کیا جاتا۔ یعنی یہ طرز عمل ہے اور یہ ان بزرگوں نے کیا۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جو تھے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی کام سے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے یہاں دروازے پر گیا، اور جیسے دروازے پر گیا نا تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا شہزادہ رسول، یعنی پھر دوسری بار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دروازے پر حاضر ہوا نا تو انہوں نے پھر ایک جملہ کہا شہزادہ رسول
جب بھی آپ کو کوئی کام ہو نا، یعنی کوئی حاجت ہو اور کوئی بھی میرے تعلق سے کوئی بھی کام ہو، تو فرمایا اب دروازوں پر نہ آیا کریں، یعنی دروازوں پر تو سائل آتے ہیں، غلام آتے ہیں، آقا نہیں آیا کرتے. آپ ایک کام کریں، صرف گھر سے ہی میرے لیے پیغام بھیج دیں، میں آپ کا کام پورا کر دوں گا، یعنی خادم بن کر حاضر ہو جاؤں گا. اگر آپ زبانی نہ کہلوا سکے تو کسی کے ذریعے تحریر بھیج دیا کریں. اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں آپ کو دروازے پر دیکھوں، یعنی اس انداز میں دیکھوں. آپ جب بھی کام ہو آپ ضرور پیغام بھیجیں، عمر بن عبدالعزیز حاضر ہو جائے گا. یعنی اس انداز میں انہوں نے رسول اللہ کے شہزادوں سے پیار کیا. اسی طرح ایک بڑی عبقری شخصیت گزری ہے جنہوں نے رسول اللہ کے بیٹوں سے کس شان سے محبت کی. روایت میں لکھا ہے کہ جعفر بن سلیمان جو اپنے زمانے کے خلیفہ رہے، انہوں نے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کوڑے لگوائے، اور جو تکلیف پہنچانی تھی وہ انہوں نے امام مالک کو پہنچائی. حضرت سیدنا امام مالک کبھی کبھی جو ہے بے ہوش ہو جاتے، یعنی اتنی تکلیفیں ہوئی ان کو، اور اٹھا کر پھر ان کو لے جایا جاتا. اور جیسے ہی امام مالک ہوش میں آ جاتے نا تو فرماتے، لوگوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے مارنے والے کو معاف کر دیا. یہ جملہ کہتے ہیں، میں نے مارنے والے کو معاف کر دیا. جب حضرت امام مالک سے پوچھا گیا، کہا کہ آپ جعفر بن سلیمان کو معاف کیوں کر دیتے ہیں، یعنی انہوں نے اتنی تکلیفیں دی، آپ معاف کیوں کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام مالک کا جواب سنیں اور ان کا عشق رسول سنیں. فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ مرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری ہوگی اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آئے گی کہ میری وجہ سے آپ کی آل کا کوئی فرد جو ہے وہ گرفت میں آ جائیں. میں یہ کبھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ جعفر بن سلیمان جو ہیں وہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن تکلیفیں سہ لینے کے بعد بھی امام مالک نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ مار کھانے کے بعد بھی ہمیشہ رسول اللہ کے خاندان کو معاف فرماتے رہے. یعنی یہ حیا آتی تھی کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں میری وجہ سے ان کا بیٹا پیش کیا جائے، یہ میں نہیں چاہتا. اور فرماتے ہیں، سنو میں صرف تم کو گواہ بناتا ہوں، یعنی ہوش میں آنے کے بعد، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم جب بھی مجھ پر جسم پر کوڑا پڑتا تھا اور وہ کوڑا اٹھتا تھا، اسی کے ساتھ مالک جو ہے جعفر بن سلیمان کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کر دیا کرتا تھا. یعنی وہی معاف کر کے آتا تھا، لیکن یہ تو صرف میں نے تم کو گواہ بنا لیا. اسی طرح جنہوں نے ان کا ادب کیا، یعنی شہزادے اور شہزادیوں کا، آج بھی جو لوگ بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں اور جو پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو آپ یقین جانیں ہم صدیوں کے بعد امام حسن کا جشن منا رہے ہیں. یعنی امام حسن پاک کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں. لوگ یہ کہیں گے کہ کیا سیدوں کے دادا کا یہ ذکر کریں گے تو کیا یہ لوگ تمہیں انعام دیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ کی عزت کی قسم ان لوگوں کی حاضری ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہے. یعنی شہزادوں کا آ جانا ہی ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے. اور یہ سن لیں گے کہ ہمارے باپ دادا کا یہ غلام ذکر کر رہے ہیں، ان کے دل سے دعائیں نکلے گی، امام حسن پاک راضی ہوں گے، سیدہ راضی ہوں گی، مولا علی راضی ہوں گے، امام حسین راضی ہوں گے، رسول اللہ راضی ہوں گے. اور جن سے یہ 5 تن راضی ہو جاتے ہیں اللہ اپنی رضا کا مزہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. لیکن سنو ایک حدیث پاک، ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ ہم تعظیم میں کیا کرتے ہیں؟ ایک ہاتھ چومتے ہیں، اور اگر اور زیادہ کوئی بڑا محب ہے تو ہم پیر چومتے ہیں. ہاتھ بھی چومنا چاہیے، پیر بھی چومنا چاہیے. امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عشق رسول کا اظہار فرماتے ہوئے جب بھی کوئی شہزادہ آتا تھا نا تو پیر بھی چومتے تھے، اور مدینہ شریف سے کوئی بندہ چل کے آتا تو بھی پیر چومتے. لوگوں نے کہا کہ شہزادوں کا پیر چومتے ہیں، کہاں؟ تو اس انداز میں ہمارے بزرگوں نے جو ہے شہزادوں سے پیار کیا، محبت کی. اور صحابہ کرام، تابعی، تبع تابعی، ائمہ مجتہدین اور جتنے بھی مجددین گزرے آج تک جو بھی محبان اہل بیت ہیں آج بھی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. لیکن اس کا صلہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، دنیا میں اللہ عزت، ابرو اور وقار سے بہراور فرمائے گا، اور قیامت کے دن انہی نفوس قدسیہ کی وجہ سے اللہ رسول اللہ کی شفاعت سے بہراور فرمائے گا. اور رسول اللہ کی شفاعت سے بڑی چیز قیامت کے دن کوئی نہیں ہے. بے شک نیکیاں سب کی اپنی جگہ پر ہے، زہد و تقوی اپنی جگہ پر ہے، ہر عبادت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو مزہ اور جو پیار رسول اللہ کی شفاعت میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اس
لیے یہ خیال کرتے ہوئے ہم جب بھی ذکر اہل بیت کریں یا اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا موقع ملے تو ہمیشہ قیامت کے دن کو یاد رکھیں. اب میں امام پاک کے زندگی کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ نے اس گھر میں پیدا فرمایا ہے جس گھر کی شان استاد زمان فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. یعنی اس گھر میں پیدا کیے گئے کہ جہاں بغیر اجازت کے سید الملائکہ کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں. اس مقدس گھر میں امام حسن پاک نے جنم لیا. ماں وہ ہے کہ کائنات میں جتنی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں کی اور بالخصوص جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اور بابا وہ ہے کہ بابا آدم سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک جس کو بھی ولایت ملے گی وہ کوئی اور تقسیم نہیں کرتا, وہ امام حسن کے بابا مولا علی تقسیم کرتے ہیں. اور نانا وہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات کا وجود ہے. یعنی اگر حضور نہ ہوتے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یعنی رسول اللہ اس جہان کی آبرو اور عزت ہیں. اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی. اور امام حسنین کریمین کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میرے یہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یعنی پورا گھر جو ہے سرداری پر فائز ہے. اور یہ عام اور معمولی سرداری نہیں ہے جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں قوم کا سردار, یہ فلاں قوم کا سردار ہے. یہ صرف کسی قوم کے سردار نہیں ہے, یہ کائنات کے وہ لوگ ہیں کہ صدیوں کے بعد بھی امام حسن کے خاندان میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے, اللہ بھی اسے وہ سرداری عطا فرماتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بیٹے حسن کے خاندان میں صدیوں کے بعد ایک بیٹا جنم لے گا جس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا. جیسا مقام میرا انبیاء میں ہے اللہ اولیاء میں وہی مقام اسے عطا فرمائے گا. یعنی ان کے بیٹے در بیٹے بھی سردار ہی سردار نظر آتے ہیں. آج بھی الحمدللہ میں موازنہ نہیں کراتا لیکن ان کی سرداری بتا رہا ہوں. آج بھی ہم دیکھ لیں امام حسن کا بیٹا سب سے بہترین کرسی پر جلوہ فگر ہے. یہ خاندانی ریت ہے ان کی کہ اللہ نے انہیں یہ عزتیں دی ہے. میں کہتا ہوں صدیوں کے بعد جب یہ عزتوں کے ساتھ جو ان کو بٹھا رہے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم یہ ہم نہیں بٹھا رہے ہیں, یہ ان کا خاندانی شرف ہے جو اللہ نے ڈائریکٹ ان کے خاندان کو نوازا ہے. اور یہ صدیوں سے چلا رہا ہے. جب بھی ہمارے اسلاف کو دیکھ لیں آپ, جب بھی شہزادے آئے اس شان سے ان کا اکرام کیا, تعظیم کی, توقیر کی, تو خاندان یہ دیا. ساتھ میں نام ڈائریکٹ جنت سے آیا. امام حسن کی شان بتا رہا ہوں, ڈائریکٹ جنت سے آیا. حضور نے جب مولا کائنات سے پوچھا اس کا نام کیا رکھا, کہا حرب. کہا علی, کہا کیا, کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا نام جو ہے اللہ کے حکم سے رکھا جائے. یعنی ڈائریکٹ یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے, یعنی وہی کا انتظار کرو. بس ابھی حضور نے یہ کہا نا تو اتنے میں سید الملائکہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز ریشمی کپڑے میں امام حسن پاک کا نام لکھ کر آئے. ریشمی کپڑے میں نام لکھا ہوا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے اللہ کا پیغام جو تھا وہ عرض کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کے نزدیک علی کا وہی مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا. یعنی یہ جملہ کہا اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادوں کے مطابق آپ مولا علی کے شہزادوں کے بھی نام رکھیں. تو کہا اس کا نام کیا رکھوں؟ تو فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا جس کا عربی حسن ہوتا ہے, اس لیے آپ ان کا نام حسن رکھیں. میں کہتا ہوں کائنات کا وہ عظیم بیٹا ہے کہ اس سے پہلے کائنات میں کوئی حسن نام کا بندہ نہ تھا. یعنی یہ اللہ نے اپنے خزانے قدرت میں چھپا کر رکھے تھے اور یہ نام اقدس اللہ کی بارگاہ سے پیش کیا گیا. اور اس کے بعد 7ویں روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ فرمایا. 2 مینڈے ذبح فرمائے, سر کے وزن کے جو بال تھے اس کے وزن کے برابر چاندی جو ہے صدقہ فرمائی اور 7ویں روز آپ کا ختنہ کیا. سب کاموں سے جب حضور فارغ ہو گئے اس کے بعد حضور نے ایک بہترین کام یہ فرمایا. حالانکہ حضور کا ہر کام بہترین ہے لیکن اس کے بعد یہ کام جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک نمونہ عمل ہے, حضور نے یہ کام فرمایا
کہ اپنا لعاب دہن حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کے منہ میں ڈالا، یعنی لعاب مبارک جس کو اپنی بھاشا میں تہنیک بولتے ہیں، اور یہ میٹھی چیز جو کھلائی جاتی ہے نا بچے کی پیدائش کے موقع پر، تو یہ حضور نے اپنے صاحبزادے کو اپنا لعاب دیا، اس لیے کہ کائنات میں حضور کے لعاب سے بہتر کوئی شے ہو نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز آپ نے حضور نے یہ عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا کہ جب بھی تمہارے یہاں بھی جب بیٹے جنم لیں یا بیٹیاں جنم لیں تو سب سے پہلے اس کے منہ کے اندر وہ چیز داخل کی جائے جو اس کے لیے برکت کا سبب بنے، اور اس کے بعد حضور نے دعا فرمائی، وہ دعا یہ تھی اللہم انی اعوذ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور اس کی اولاد کو بھی اس شیطان کے شر سے جو تیری بارگاہ سے مطلب مردود کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس حوالے سے حضور نے حضرت امام حسن پاک کو بھی اور امام حسن پاک کی قیامت تک آنے والی نسل پاک کو بھی اللہ کی پناہ میں لے لیا، اور شیطان مردود جو ہے اسے آپ نے اس سے دور فرما دیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اب جملہ سنیں، آج ہماری الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا اکثر طبقہ، یعنی یوں سمجھے کہ سب کے سب طبقہ، ہاں کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو گنے چنے ہوں گے، میرے خیال سے اگر وہ ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ان کی کمزوری ہوگی میرے خیال سے، ورنہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پہ رشک کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مشتاق بابو تشریف لائے، حضور سیدی سرکار ظہیر الدین بابو قادری تشریف لائے، حضور سیدی سرکار جاوید میاں بابو قادری تشریف لائے۔ اب ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، اب اس کا صلہ کیا ملنے والا ہے وہ سنیں، اور جو لوگ نہیں چوم پاتے یا دور سے خالی سلام کر کے نکل جاتے ہیں انہوں نے اپنا طریقہ جو بھی اختیار کر رکھا ہو، لیکن جب شہزادہ مل جائے نا تو کم از کم ہاتھ کو ضرور چوما کریں۔ اس کا فائدہ کیا ملے گا سن لو، رسول اللہ نے ایک جگہ پر امام حسن کی شان یہ بیان فرمائی ہے، میں آپ کو امام حسن کے واسطے سے ان شہزادوں کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ حضور نے امام حسن کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس مومن کا بدن میرے بیٹے حسن کے بدن سے چھو جائے گا اللہ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا میں جو کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ چومنے کا فائدہ یہ ملے گا۔ ہم بہت صدیوں کے بعد ہیں، امام حسن سے مل نہ سکے، امام حسین سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی، مولا کائنات کا دیدار نہ ہو سکا، ہمیں اس دربار عالیہ میں جہاں تک ہماری رسائی ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی۔ ہم صدیوں کے بعد ہیں لیکن رسول اللہ کا خاندان پوری کائنات میں بستا ہے، اور امام نے اس پر ایک دلیل کے طور پر کہہ دیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینہ نور، تیرا سے گھرانہ نور کا۔ یعنی وہ مقدس لوگ تھے جنہوں نے امام حسن کے ہاتھ چومے، وہ مقدس لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کے قدم چومے، وہ فخر کے لائق ہیں جنہوں نے علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھا بھی، چوما بھی، ہاتھ بھی چومے، پیر بھی چومے۔ ہم صدیوں کے بعد ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی کمزور نہ سمجھیں، ان توسل والوں کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بھی محروم نہ کیا۔ صدیوں کے بعد سید شاہ بابا کا پورا خاندان عطا فرما دیا، شہزادوں کا ایک قبیلہ عطا کیا۔ جب بھی ملاقات ہو ملیں، ہاتھ چومیں اور ان کی قدر کریں، اس سے دعا کرائیں، اس لیے کہ شہزادہ جس کے لیے دعا کر دیتا ہے نا تو پھر وہ دعا بواسطہ رسول اللہ ڈائریکٹ اجابت سے ٹکراتی ہے۔ یہ رسول اللہ کے خاندان کا شرف ہے۔ میں اس کو ایک آسان مثال سے سمجھا دوں جسے آپ کو یہ اندازہ ہو۔ اب یہ ہونا تو مشہور ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر کوئی بندہ پکڑا گیا، پولیس میں اکثر لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور جیسے پکڑا گیا اور کسی کو پتا چل گیا کہ یہ فلاں کا بندہ ہے، یعنی آدمی، اب فوراً اس کا فون جاتا ہے کہ میرے آدمی کو تم نے پکڑ لیا، چھوڑ دو۔ اب صاحب چھوڑ دیتا ہے، کیوں چھوڑ دیتا بھائی؟ وہ فلاں کا بندہ یعنی مطلب آدمی۔ آپ سے کہتا ہوں ذرا غور تو کریں کہ ایک دنیا کی ظاہری حکومت ہے جو نظر آتی ہے، جس میں پولیس ہوتا ہے، انسپیکٹر ہوتا ہے، بڑے عہدے پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر سیاسی میدان میں چلے جائیں تو آخر تک چلے جائیں۔ اب کسی کا فون جاتا ہے نا تو مطلب چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ظاہری حکومت ہے جو لوگ کر رہے ہیں اور چھڑوا رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ تک اگر کوئی چھڑوانے کی وسعت رکھتے ہیں نا تو یہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے شہزادے رکھتے ہیں۔
یہ ان کو اللہ نے رسوخ دیا ہے، اللہ کی بارگاہ تک ان کی یہ رسائی حاصل ہے، اس لیے دعا کرائیں۔ اس کے سوا آپ کے بے شمار فضائل و کمالات ہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا امام حسن پاک کو۔ اس میں ایک بڑی خوبی جو امام حسن پاک کی تھی وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات بذات خود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں شہزادوں کو حضور کی بارگاہ میں لائی اور لا کر شہزادوں کو پیش کیا اور حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میرے ان دونوں شہزادوں کو کچھ عطا فرما۔ اب ظاہر سی بات ہے جن کا بابا پوری کائنات کو عطا کر رہا ہو اپنے بیٹوں کو کتنا عطا فرمائے گا۔ یعنی سیدہ کائنات نے یہ عریضہ پیش کیا، ارے جب ہمارے یہاں صدیوں کے بعد رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی یا ماں یا بہن اگر وہ فریاد کرے یا کوئی عریضہ پیش کرے تو حضور آج بھی قبول فرماتے ہیں۔ اب یہاں کوئی قوم کی اور بیٹی نہیں، رسول اللہ کا جگر پارا ہے۔ یعنی سیدہ کائنات نے یہ کہا کہ حضور میرے بیٹے کو بھی کچھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے منظور فرمایا اور ارشاد فرمایا فاطمہ میں نے شہزادے حسن کو میں نے اپنا علم عطا کیا اور اپنی ہیبت عطا فرمائی، علم بھی دیا اور ہیبت بھی دی۔ اور پھر شہزادہ امام حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا میں نے شہزادہ امام حسین کو اپنی شجاعت بھی عطا فرمائی اور اپنا کرم بھی عطا فرمایا۔ اب یہ دونوں شہزادوں کو حضور نے یہ چیزیں عطا فرمائی۔ اب ظاہر سی بات ہے علم، ہیبت، شجاعت اور کرم یہ کون دے سکتا ہے؟ جس کے پاس ہو تو ہمارا عقیدہ صاف ہو گیا۔ جو بریلی کے تاجدار نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور یہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے شہزادوں کو عطا فرمایا۔ اس کے سوا حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمانی دنیا میں بھی اتنی ہی عزت، اتنی ہی تکریم اور اتنی ہی توقیر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کا ایک واقعہ سن لیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا بڑا انتظام ہوتا تھا شہزادوں کے لیے۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کہیں باہر تشریف لے گئے۔ جب کچھ دیر ہو گئی نا تو دیر ہو جانے کے بعد سیدہ کائنات کو تشویش ہوئی، کہا شہزادے ابھی تک دکھتے نہیں، تھوڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ شہزادے کہاں چلے گئے۔ بس ابھی وہ تشویش میں ہی تھی کہ اتنے میں رسول اللہ تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا سیدہ کیا بات ہے؟ مخدومہ کائنات نے عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کافی دیر سے کہیں چلے گئے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کہاں چلے گئے۔ اتنے میں ابھی حضور سے انہوں نے عریضہ پیش کیا، حضور باہر تشریف لائے، ابھی شہزادی رسول سے رسول اللہ بھی بات کر کے باہر قدم رکھتے ہیں، اسی وقت سید الملائکہ سدرہ چھوڑ کر بارگاہ رسول میں حاضری دیتے ہیں اور فوراً عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ شہزادوں کے حوالے سے آپ جو ہے پریشان نہ ہو، آپ اپنی صاحبزادی سے بھی فرمائیں کہ وہ پریشان نہ ہو۔ خطیرہ بنی نجار میں آپ کے دونوں صاحبزادے اور آپ پریشان کبھی بھی نہ ہو، اس لیے کہ جہاں شہزادے اس وقت ہیں اللہ نے ڈائریکٹ آسمان سے 2 فرشتے بھیج دیے ہیں جو وہیں رہ کر شہزادوں کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کے بیٹوں کے لیے یہ انعام ہے، یعنی ڈائریکٹ جبریل امین آتے ہیں اور فرشتوں کی ڈیوٹی بتاتے ہیں کہ اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے ہیں۔ حضور نے جب یہ بات سن لی تو اس کے بعد حضور اس مقام پر تشریف لے گئے، یعنی خطیرہ بنی نجار میں جب وہاں تشریف لے گئے نا تو دونوں شہزادے سو رہے ہیں اور فرشتے جو ہے حسنین کریمین پر پنکھا جل رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں اور پنکھا چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے پر جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور نے دونوں شہزادوں کا منہ چوما اور گھر لے آئے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے ان شہزادوں کے لیے اس شان کا انتظام بھی فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب دونوں شہزادے تشریف لے آئے، اکثر و بیشتر لوگ یہ کبھی کبھی بات کرتے ہیں، میں ان کے اس ذہن کو دور کر دوں تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ فضائل اہل بیت یا رسول اللہ کے خاندان کے فضائل یا شہزادوں کے فضائل بیان کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ ان کے فضائل بیان کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت مبارکہ، یعنی ان کا یہ طریقہ ہے۔ تو سنیں جب یہ دونوں شہزادوں کو حضور واپس لیے ہوئے آ رہے تھے تو راستے میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ دونوں شہزادوں کو کندھوں پر اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں
اور جیسے دونوں شہزادوں کو لے کر آ رہے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری نے عریضہ پیش کیا، کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک شہزادے کو میں اٹھا لوں، یعنی یہ تمنا پیش، مگر حضور نے یہ نہیں چاہا بلکہ اپنے کندھوں پر ہی رہنے دیا، اور اس کے بعد فوراً ممبر پر تشریف لے گئے، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ میں، اور جیسے حضور آتے تھے تو صحابہ جمع ہو جاتے، سب جمع ہو گئے، اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی اب خطبہ دیا، خطبہ حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں جانتے ہو کہ نانا اور نانی کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کس سے شرف بخشا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، تو حضور نے فرمایا وہ میرے دونوں شہزادے ہیں جس کا نام حسن اور حسین ہے، یعنی ان کا نانا بھی افضل ہے، ان کی نانی بھی افضل ہے۔ پھر فرمایا جن کا نانا میں ہوں اور جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور سنو اگر کائنات میں کسی کو ماں باپ کی طرف سے بھی افضل الناس دیکھنا ہو تو وہ بھی میرے دونوں شہزادوں کو دیکھ لے۔ فرمایا سنو اس لیے کہ میرے حسنین کریمین کے باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے اور ماں کا نام سید النساء فاطمہ الزہرا ہے، یعنی ماں باپ کی طرف سے بھی یہ دونوں افضل ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر کسی کو ماموں کی طرف سے اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے تو وہ بھی میرے دونوں شہزادے ہیں، اس لیے کہ میرے دونوں شہزادوں کے ماموں میں میرا ایک بیٹا قاسم ہے اور میرا دوسرا بیٹا ابراہیم ہے، اور وہ بھی میرے بیٹے ہیں، یعنی ماموں کے لحاظ سے بھی یہ دونوں شہزادے افضل ہیں۔ اور پھر تیسرا جملہ فرمایا، کہا اگر خالہ کی طرف سے بھی کسی کو افضل دیکھنا ہو تو فرمایا وہ بھی میرے حسنین کو دیکھیں، اس لیے کہ خالہ کی نسبت زینب بنت رسول جو ان کی خالہ ہے، اور چچی کی نسبت کی طرف سے بھی اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ بھی اسی کی طرف سے افضل ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی چچا کی طرف سے بھی افضل دیکھنا چاہے تو فرمایا چچا اور چچی کی جانب سے تو جعفر طیار ان کا چچا ہے اور چچی یہ ام ہانی ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے درمیان بھی رسول اللہ نے اگر کسی کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں تو وہ جنتی جوانوں کے سردار کے فضائل بیان کیے۔ اور یہ امام حسن مجتبی کا جشن منا کر ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ نعمت کا صلہ لوگوں کو آج سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کائنات اس کو قیامت کے دن دیکھے گی۔ اور میں نے ابھی جسم اقدس کی ایک بات بیان کر دی، اب میں ان کے اقوال میں سے چند باتیں عرض کر دوں اور اسی پر اپنی بات کا اختتام کر دوں، جسے ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کو بھی ملے گی، اور ہو سکتا ہے اگر کوئی اس پہ عمل کر لے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ظاہری زندگی میں کئی خطبات ارشاد فرمائے، یعنی واضح و نصیحت لوگوں کی۔ اب ظاہر سی بات ہے مولا علی کا لال جب خطاب کرتا ہوگا تو ان کی شان کتنی نرالی ہوگی، اس کو میں ایک آسان کر کے سمجھا دوں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ جب غوث پاک ممبر پر بیٹھتے تھے نا تو ڈائریکٹ مدینۃ الرسول سے مولا علی رسول اللہ کے ساتھ تشریف لے آتے اور فرماتے علی دیکھ اپنا شہزادہ کتنا اچھا خطاب فرما رہا ہے، یعنی بطور فخر فرماتے کہا یہ اپنا شہزادہ ہے۔ اور کبھی کبھی تو اس مجلس میں انبیاء کے ساتھ تشریف لاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ جب خطاب کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام اور حضور آئے تو فرمایا موسیٰ بتاؤ کیا تمہاری امت میں بھی عبد القادر جیلانی جیسا کوئی ولی پیدا ہوا؟ یعنی یہ فخر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں جب حضرت امام حسن پاک کے شہزادے در شہزادے غوث پاک کی خطابت اتنی اچھی ہوتی ہوگی تو امام حسن پاک کی خطابت کا انداز کتنا نرالا۔ انہوں نے جو خطبہ دیا نا اس میں چند چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی جو ہم سب کے لائق ہیں، اللہ اگر توفیق دے عمل کرنا۔ نمبر ایک آپ نے فرمایا 3 چیزیں لوگوں کو ہلاک کر دیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اب بھی کوشش کریں یہ 3 چیزیں کبھی مت کرنا، اگر آ گئی ہو دل میں مطلب ہو بھی تو اس کو نکالنے کی کوشش کرنا، اس کا علاج بہت ہے، نکل جائے۔ نمبر ایک حضور نے فرمایا لوگ اور قومیں پہلی چیز جس کی وجہ سے ہلاک ہوئی وہ تکبر ہے۔ بندہ جب تکبر کرے گا تو فرمایا کہ اس تکبر کی وجہ سے وہ قوم ہلاک ہو جائے۔ نمبر 2 فرمایا لالچ کی وجہ سے بھی بندے نہیں قومیں ہلاک ہو جائے۔ اور آج لالچ کتنے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی چند پیسوں کے لیے بندہ حرام کام کر رہا ہے، یعنی دارو بیچ رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، آکڑے کھیل رہا ہے، سپلائی کر رہا ہے، یہاں تک کہ اب میچ شروع ہے نا ابھی سٹے کھیل رہا ہے۔
میں نے کہا اتنی پیسے کی ضرورت اور لالچ کیوں رکھتا بندے؟ تیرے مقدر میں جو لکھا ہوگا نا وہ حلال کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. اگر وہ لکھا ہے تو وہی پیسہ جو حرام کے ذریعے تو کماتا ہے، اگر وہ تیرے مقدر میں ہے تو وہ حلال ہو کر بھی آ سکتا ہے. لیکن تو وہ راستہ تو اختیار کر. لالچ نہ کریں، کبھی لالچ نہ کریں. اور امام حسن پاک نے اس بات پر عمل کر کے دکھایا. اس سے بڑا سخی اور کون ہو سکتا ہے کہ وقت کی مسند جو خلافت کی مسند ہے، حکومت کی مسند ہے، اس پر جلوہ فگن ہے، امیر المؤمنین ہے اور 5ویں خلیفہ بن کر مسند رشی ہے. لیکن واہ امام حسن تمہاری سخاوت پر قربان کہ آپ نے مسند کو نہ دیکھا، رسول اللہ کی امت کی خیر خواہی کو دیکھا. آپ نے وہ چیز دے دی میرے معاویہ کو اور لوگوں کو بتایا دنیا کی لالچ میں آ کر نہ خود بھی تباہ ہو نہ لوگوں کو تباہ کرو، بلکہ لالچ سے دور رہ کر اپنے آپ کو بھی محفوظ کر لو، اپنی قوم کو بھی بچا لو. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، اخبار پڑھیے نا، آپ روزانہ اخبار پڑھیے. ابھی لاک ڈاؤن جو چلا اور ابھی جو اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. ابھی ہمارے یہاں تھوڑی آسانی ہے، ورنہ آپ دوسرے بڑے بڑے شہروں میں دیکھ لیں بڑی مصیبتوں کے لوگ شکار ہیں. لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس میں سب لپٹ میں آئے، سب کے اوپر یہ بات بیتی 8 سے 6 مہینے کے قریب ہو رہا ہے. میں آپ سے نہیں پوچھتا، جنرلی عرض کر رہا ہوں. آپ نے کوئی بندہ ایسا دیکھا، آپ میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے، آپ نے کوئی بندہ ایسا دیکھا کہ اتنی بڑی مصیبت ہم پر سے گزری ابھی اور اس کے اوپر ابھی جاری جو ایک بندہ ایسا بتاؤ کہ جس نے اس مصیبت کے آنے کے بعد سچی توبہ کی اور نماز شروع کر دی ہو؟ آپ نے دیکھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھا بھائی؟ آپ نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا بھائی؟ میں نے تو نہیں. یعنی ہم اتنے بڑے آزمائش کے دور سے گزارے جا رہے ہیں، پھر بھی ہمیں توبہ کی طرف رجوع نہیں. ہمیں لالچ. اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ یہ قوم ہلاک ہوگی. اور اس سے بڑھ کر ہلاکت اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا وہ دنیا کی لالچ کے لیے کر رہے ہیں. اور حضرت امام حسن پاک کا ایک قول ہے، ارشاد فرماتے ہیں جو چیز میری نظر میں معزز ہے، اگر کائنات میں کوئی اس چیز کو معزز اپنی نظر میں بنا لے تو فرمایا دنیا اس کی نظروں میں حقیر ہو جائے. یہ امام حسن پاک نے فرمایا اور امام حسن پاک نے یہ کر کے دکھایا. لاکھوں روپیہ یعنی اپنی بھاشا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جب حضرت میرے معاویہ سے صلح ہوئی نا تو کوفہ میں جو بیت المال تھا نا، کوفہ میں تو حضرت امام حسن پاک نے فرمایا کہ اس بیت المال پر قبضہ ہمارا رہے گا. کہا ٹھیک ہے. اب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیت المال پہ قبضہ امام حسن کا ہے تو خود خرچ کریں گے، لیکن کائنات نے یہ دیکھا کہ یہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ جو بیت المال میں جمع تھا امام حسن پاک نے تنہا نہیں یوز کیا بلکہ حضور کی امت میں تقسیم فرما دیا. یعنی لوگوں کی خدمت کی. اور حضرت امیر معاویہ کے یہاں سے کم و بیش 10 لاکھ روپیہ اس زمانے کے اعتبار سے درہم آتے تھے. لوگ کہتے تھے امام حسن 10 لاکھ روپیہ کیا کرتے ہوں گے. اور کسی نے ایک بار دیکھا نا، کہا کہ اس کے پیچھے کرتے کیا ہے. جیسے ہی 10 لاکھ روپیہ حضرت امیر معاویہ کے یہاں سے آیا ملک شام سے، امام حسن جہاں بیٹھے تھے لوگوں نے کہا کہ یہ 10 لاکھ درہم آئے ہیں. لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی گٹھی اٹھائیں گے گھر چلے جائیں گے. قربان جائیں سیدہ کے اس لخت جگر پر، سخی ماں کا سخی بیٹا، سخی باپ کا سخی بیٹا اور سخی نانا کا وہ سخی نوازا. اسی وقت وہی بیٹھے لوگوں سے کہا کہ لوگوں کو آواز دو، جس کو ضرورت ہو حسن کے پاس آئے مال لیتا جائے. وہی بیٹھے 10 لاکھ درہم امام حسن نے ایک نشست میں تقسیم فرما دی. یہ ہے سخاوت، یہ ہے لالچ سے دوری. آج ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کی پناہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور معاذ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا کمانا چاہتے ہیں. اللہ کے لیے کبھی لالچ نہ کریں، لالچ سے بچیں ورنہ تباہی یہ ہلاکت کا سبب ہے. امام حسن پاک نے فرمایا. تیسری بات میں عرض کر دوں، ارشاد فرمایا کبھی بھی کسی سے حسد نہ کرنا. فرمایا اس لیے کہ حسد بھی تباہ کرتا ہے. اور یہ تینوں چیزیں کن چیزوں کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ بھی فرمایا. ایک جگہ پر فرمایا تکبر سے دین ہلاک ہوگا. جس کو تکبر آ گیا اس کا دین ہلاک ہو جائے. دوسرے نمبر پر فرمایا حرص اور لالچ، یہ فرمایا نفس کے دشمن ہے.
یعنی بندہ نفس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا اگر وہ لالچی ہے، وہ کہیں نہ کہیں گرے گا اور وہ تباہ ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو لالچ اور حرص سے بچائیں۔ دوسری جگہ فرمایا حسد مت کرو، اس لیے کہ حسد ہی برائیوں کا علم بردار یعنی جڑ ہے۔ جس نے بھی حسد کیا نا وہ کائنات سے گیا۔ مجھے بتاؤ، اب تھوڑا دل کے کانوں سے سن کر بتاؤ، آج کائنات میں کوئی پکا بھی یزیدی مل جائے نا، پکا یزیدی کوئی ہو، اسے پوچھنا تیرے بیٹے کا نام یزید رکھا، وہ کہہ دے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید لالچ میں امام حسین سے ٹکرایا اور اس میں وہ پھر ایسا تباہ ہوا حسد میں کہ آج کائنات سے اس کا نام ہی مٹا دیا۔ میں کہتا ہوں اپنے آپ کو تکبر سے بھی بچاؤ، لالچ سے بچاؤ، حسد سے بچاؤ۔ اور آخری بات امام حسن پاک کی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جو حقیقی معنوں میں دل کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کاش اللہ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن پاک نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اللہ کے محارم کی حفاظت کر، اللہ تجھے عابد بنا دے گا۔ یعنی اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے دور ہو جا، جو چیزیں حرام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ تجھے عبادت کی لذت دے کر عابد بنا دے۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا اے ابن آدم، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا جو تیرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اللہ تجھے اپنے وقت کا غنی بنا دے گا۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا اے ابن آدم، اپنے پڑوسی اور اپنے ہمسائے کے لیے وہی چیزیں اختیار کر جو تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اللہ تجھے مومن کامل بنا دے گا۔ چوتھی جگہ ارشاد فرمایا اے ابن آدم، لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیش آ جس طرح تو اپنے لیے ان سے پسند کرتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ کیسے پیش آئیں، تو فرمایا اللہ تجھے عادل بنا دے گا۔ یعنی یہ چند جملے کہہ کر ہمیں پوری دنیاوی زندگی میں جینے کا ایک بہترین نسخہ امام پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے اقوال زرین پر عمل کریں اور ان سے، ان کے اہل بیت سے، پنجدر پاک اور صحابہ سے اور ان کے خاندان کے شہزادوں سے محبت کرتے ہوئے ان کی ان باتوں پر عمل کر کے زندگی گزاریں۔ جلسے جلوس میں آئے ہو، میں آپ کو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جشن پاک کی حاضری میں آپ سب کو توبہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو بھی زندگی میں اپنے سے گناہ ہو گئے ہوں، یہیں بیٹھے ہمارے یہاں تو پہلی ایک تاریخ گزری ہے کہ بڑے مجمع میں سے لوگ کھڑے ہو جاتے اور کہتے تھے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، تو جو وہ تقریر کرتے ہوتے یا جو صدارت کر رہے ہوتے وہ کہتے کہ تم کس گھر سے آئے ہو، تو وہ برجستہ کہتا کہ میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی مجمع میں ان کو توبہ کرائی جاتی اور پھر جو شیخ ہوتے نا وہ دعا فرما دیتے کہ اللہ ان کو ان کی توبہ پر جو ہے استقامت عطا فرما، اللہ اس سے گناہوں سے محفوظ فرما دیتا۔ میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں اس وقت جو ایک عبقری شخصیت بظاہر ہمیں جو دکھنے میں نظر آ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے سادات سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، آپ بھی ملتے ہیں، میں بھی ملتا ہوں، یہ ہماری خوش نصیبیاں ہیں، لیکن اس وقت جس شخصیت کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم میں نے بہت سارے شہزادوں کو دیکھا ہے اور ایک زندگی مطلب جو ہے 37 سال سے تجربات کر رہا ہوں، میری زندگی میں آج بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے نا تو میں جلدی سے کسی کو کہتا نہیں، اور جس کو سب سے پہلے کہتا ہوں اس سے ظہیر الدین قادری کہتے ہیں، اور وہ اتنا بہترین راستہ دیتے ہیں نا کہ اللہ پھر میری حفاظت کر لیتا ہے۔ ایسا کوئی ضرور نہیں کہ مولانا غلطی نہیں کرتا، مولانا بھی غلطی کرتا ہے، اور مولانا کو اگر کوئی سدھار سکتا ہے نا تو وہ رسول اللہ کا بیٹا سدھار سکتا ہے۔ یعنی کئی کام ایسے جس میں خود انہوں نے اصلاح فرمائی اور ایسا بہترین راستہ عطا فرمایا۔ آج بھی میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھلے مرید کسی سے بھی ہو لیکن آپ آئیے، آ کے ان کے ہاتھ پہ توبہ کر کے جائیں کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں یا یہ کام نہیں کر پاتا ہوں، فلاں گناہ ہو جاتا ہے۔ اب خالی ان سے ملیے، ان کے جملوں میں اللہ نے آج بھی وہ تاثیر رکھی ہے کہ لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ تو آپ سے امید رکھ سکتا ہوں کہ آپ کوئی نہ کوئی کام سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ امام حسن پاک کی بارگاہ میں آئے ہو نا، جشن منا رہے ہو، توبہ کرو یارو، اس لیے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، آپ مسورات میں باپردہ ہیں لیکن آپ وہیں بیٹھے بیٹھے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں فریاد کریں، آپ سے جو بھی گناہ سرزد ہوتا ہو، اس لیے کہ آج جتنی برکتیں اٹھ رہی ہے نا،
ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جتنی بھی بے برکتی ہے، یعنی محبتیں ختم ہو گئی، نفرتیں پھیل گئی، رزق میں سے رزق کتنا کم ہو گیا معلوم ہے؟ میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ تو عوام میں شمار ہوتے نا، میں خاص کی بات کر رہا ہوں۔ آج جتنے بھی دارالعلوم کے مدرس ہیں نا، سب کی تنخواہیں آدھی ہے، دنیا بھر کے اداروں کے مدرسوں کی تنخواہیں آدھی ہے، ائمہ کی کئی جگہوں پر آدھی ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ آج گناہوں سے روکنے کا کام بھی علماء نے بند کر دیا، یعنی اچھی بات بتاؤ گے، سچ بتاؤ گے تو نفرت ہوگی، لوگ نفرت کرنے لگیں گے، تو کمی یہ ہو گئی، تو سب کے رزق پر پابندی لگا دی گئی، بے برکتی ہو گئی۔ اور بزرگوں نے فرمایا جب بے برکتی کے لوگ شکار ہو جائیں اور جب اس حد پر اس مور پر آ کر کھڑے ہونا، اب کہیں رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نیک بندے کو پکڑو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ توبہ کی وجہ سے تمہاری ہر چیز میں برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ اس لیے توبہ کے لیے آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، توبہ پر استقامت عطا فرمائیں، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیں، برائیوں سے درگزر فرمائیں۔ اللہ ان شہزادوں کے صدقے میں بالخصوص جشن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جو کچھ بھی باتیں عرض پیش کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے فضل سے اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور توسل سے اس سے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائیں۔ اور جن لوگوں نے دامِ درہم سکھ نے حصہ لے کر یہ جشن مقدس سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے خاندان والوں کو صبح قیامت تک شاد اور آباد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہ اللہ کریم ماہ سفر المظفر پورا ہونے کے قریب ہے، اور آنے والا مہینہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، جس کو پہلی بہار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہ اللہ ماہ ربیع النور کی آمد کے صدقے میں مولا حضور کی ساری امت پر کرم فرما دے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، سب کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔